إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وضيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، خاص کر کے اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ منبر رسول سے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں آپ اس کو توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، اور آپ ابھی جہاں تشریف فرما ہیں بڑی محترم جگہ ہے، اس کے آداب کا بھی پاس و لحاظ رکھیں، سونے کی بالکل کوشش نہ کریں، اور جو سو رہے ہیں ان کو بالکل بغل والے جگہ دیں، جگائیے، توجہ میری طرف رکھیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قدرت الہی کے شاہکار نمونے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر مختلف انداز میں مختلف پہلوؤں سے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے، اپنی قدرت کے جلوے اور اپنی قدرت کے مظاہر دنیا والوں کو سکھائے ہیں اور دعوت بھی دیا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارے اندر عقل ہے، شعور ہے، سمجھ بوجھ کی صلاحیت ہے تو یہ دنیا جہان میں ہماری جو قدرت کے بے شمار مناظر ہیں، ذرا ان کو دیکھ کر کے میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو آپ دیکھیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا جب آپ قرآن سنتے ہیں تو اکثر کر کے آپ ایک آیت زیادہ سنتے رہتے ہیں۔ کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آسمان اور زمین جو آپ دیکھتے ہیں، زمین پر رہتے بستے ہیں ہم تمامی حضرات، اور آسمان جو اللہ رب العالمین کی ایک عظیم الشان نشانی ہے قدرت کی۔ قرآن میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین اور آسمان کو 6 دنوں کے اندر بنایا۔ یہ آسمان، اور یہ صرف جو ہمیں آسمان دکھائی دے رہا صرف ایک آسمان نہیں ہے، بلکہ یہ اوپر، اس کے اوپر بھی 6 آسمان اور ہیں، 7 آسمان، اور یہ زمین جس پر ہم بستے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے نیچے بھی 6 زمینیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ آسمان اور زمین کو ہم نے 6 دنوں کے اندر بنایا، اور اس کے اندر جو تمام چیزیں ہیں، مخلوقات کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو یہ ہے کہ اللہ صرف کہہ دے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی۔ اللہ صرف کہہ دے، کسی چیز کا ارادہ کر لے کہ وہ چیز ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی۔ یہ اللہ کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا آسمان اور اتنی پھیلی ہوئی زمین کو 6 دنوں کے اندر بنایا۔ آج تک کسی سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ یہ آسمان جو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، اس کی انتہا کو کسی سائنٹسٹ نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جہاں کئی نصیحتیں کی، وہاں پر ایک نصیحت اللہ رب العالمین کے قدرت کے بارے میں یہ بیان فرمائی اور یہ تعلیم دی، کہا کہ یا بنیا، اے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ کہا کہ اے پیارے بچے، اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھی عمل کرو، اچھا برا چھپ کے کرو، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے کرو، اور یہ تصور کرو کہ ہمیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات تو ایسی ہے، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ نیکی، چاہے تم اچھائی کرو یا برائی کرو، رائی کے دانے کے برابر معمولی سے معمولی کوئی نیک کام کرو یا برائی کرو، اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے تصور کرتے ہوئے، چاہے تم پہاڑوں کے گفاؤں میں کرو یا آسمان میں کرو یا زمینوں میں، دنیا کے کسی خطے میں کرو، اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر جو کچھ بھی تم نے عمل کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا، برا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لانے پر قادر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آپ تصور کریں، اللہ نے رائی کے دانے کی مثال دی، کیا حیثیت ہے رائی کے دانے کی؟ اگر آپ ہتھیلی پہ رکھے اس کا کوئی وزن نہیں محسوس ہوتا ہے، ترازو پہ رکھے وہ گرام بھی نہیں بتائے گا، اس کا وزن بھی نہیں معلوم ہوگا، دل پر اس کا احساس نہیں ہوگا کہ رائی کے دانے کا وزن کتنا ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم اچھا کرو، برا کرو، کیسا بھی عمل کرو، لیکن قیامت کے دن رب العالمین کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دے۔ تو بہت ساری مثالیں آپ قرآن کریم کے اندر پڑھیں گے، چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اور قدرت الہی کا شاہکار نمونہ یہ حضرت انسان ہے، ہم اور آپ خود ہیں۔ انسان صرف اپنے بدن کے اوپر غور کر لے، اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ دنیا جہان کی اگر اللہ کی قدرت کی نشانیاں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ذرا تم اپنے بدن کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، اپنے جسم کے اندر غور کرو۔
اللہ کی بے شمار قدرت کی نشانیاں تمہارے اسی بدن کے اندر رکھی. شرط یہ ہے کہ تم غور کرو. دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ غور کیوں نہیں کرتے اپنے اسی بدن کے اوپر؟ آپ تصور کریں، کسی آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں جہاں انسان کا ڈھانچہ آپ کو دیکھیں، آپ دیکھیں، اس کو غور کریں کہ اللہ نے کتنے بہترین انداز میں، کتنی کاریگری کے ذریعے سے آپ دیکھیں کتنے مناسب انداز میں ہر چیز کو رکھا ہے. اتنی ساری سر کے اندر کتنی نسیں ہیں، ہمارا یہ پھیپھڑا، یہ گردہ، یہ جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، آپ تصور کریں. ارے یہ ہمیں صرف دانت آپ دیکھیں، ہمیں جب دانت منہ کے اندر جب دانت میں درد ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کچھ ہو گئے ہو، لیکن ڈاکٹر جو دانت کے ہوتے ہیں آپ جائیے کہ وہاں دیکھیں کتنی باریک باریک نسیں ہوتی ہیں. تب اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہمیں ظاہری طور پر اتنا تو دکھتا نہیں ہے، لیکن اندر میں اللہ رب العالمین نے کیسے نظام اور سسٹم سے بنایا ہے اور یہ اچھے طریقے سے چلتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ تیری قدرت کا کرشمہ ہے یہ انسانی دماغ، تیری قدرت کا کرشمہ ہے یہ انسانی دماغ، جس کے دم سے علم و فن کا سلسلہ تحریر ہے. آج انسان اپنے عقل کا صحیح استعمال کرے گے، اپنے عقل کا استعمال کر کے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کرتا ہے، ایسی ایسی مشینیں ایجاد کرتا ہے، یہ انسان عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کمال کا انسان کو عقل دیا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی استعمال میں لا کر کے ایسی ایسی چیزیں ایجاد میں لاتا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے. آپ تصور کریں، ابھی دیکھیں اے آئی جس نے بنایا ہے، آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں، الگ الگ ایپس، الگ الگ سسٹم آپ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، ایسی مشینریاں انسان وجود میں لاتا ہے عقل کا استعمال کر کے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال کر کے، آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بطور ہم خود اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایک واضح نشانی. اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی آپ کہہ سکتے ہیں خود ہماری اپنی ذات ہے. آج تو دنیا بہت سارے لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہے کہ نہیں. آدمی صرف اپنے وجود کو غور کر لے، وجود کے بارے میں اگر سوچ لے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہم تو کچھ نہیں تھے، ہمیں دنیا کے اندر لانے والی کوئی ذات ہے. اور جب آدمی غور کرے گا، صحیح سے غور کرے گا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہ قدرت کی نشانیوں میں سے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. آسمان اور زمین کو پیدا کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں مختلف رنگوں میں، مختلف زبانوں میں بنایا ہے، الگ الگ زبانیں، الگ الگ بولیاں بولنے والا بنایا ہے، مختلف رنگوں میں بنایا ہے. ان فی ذلک لآیات للعالمین، اللہ نے کہا کہ دنیا جہان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، عبرت کی چیز ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہزاروں بولیاں بولی جاتی ہیں، ہزاروں زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کچھ انٹرنیشنل زبانیں ہیں، کچھ علاقائی زبانیں ہیں، اور پھر ان لہجوں میں بھی آپ دیکھیں لہجوں کا بھی فرق ہے، الگ الگ انداز میں بولنے والے لوگ. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے لوگوں کا مختلف رنگوں میں پیدا کرنا بھی ہے. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی اور الگ رنگ کا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کے چہرے کی خد و خال اور اس کی قد و قامت کا بھی تذکرہ کیا، کہا کہ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور آپ دیکھیں الگ الگ خد و خال کے اور الگ الگ چہروں کے پہچاننے والے لوگ یہ پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ آدمی فلاں اس آدمی کا تعلق فلاں ملک سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں ملک کا رہنے والا ہے، فلاں ملک کا باشندہ ہے. تو آپ تصور کریں اتنی زبانوں میں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العالمین نے زبانیں پیدا کی ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر زبان کو سنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ہر بولی ہوئی آواز کو سنتا ہے. وہ کسی بھی آپ لینگویج میں بولے، کسی بھی زبان میں بولے، وہ اللہ رب العالمین آپ کی بولی ہوئی زبان سے نکلی ہوئی ہر آواز کو سنتا ہے، محسوس کرتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ہی جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، تمہارے ہی جن سے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد بنایا ہے، اور جنس انسان ہی سے بنائے.
یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. اللہ چاہتا تو مرد کے لیے جوڑا وہ جناتوں میں سے بنا دیتا, کسی جنات عورت کو بنا دیتا یا کسی جانور کو بنا دیتا. اور آپ دیکھیں گاہے بگاہے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ آدمی جب بدتمیزی پر اترتا ہے تو اپنے خواہشات بسا اوقات اتنی نیچ حرکت کر جاتا ہے کہ بسا اوقات جانوروں سے بدفعلی کرنے لگتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حادثات تو ایسے کہ بعض جنات جو بعض انسانوں کے اوپر جب حاوی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہمیں یہ لڑکی بہت پسند آ گئی, ہم اسے شادی کرنا چاہتے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ہماری قدرت کی دلیل ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے جوڑا اسی کے جنس سے بنایا ہے. مرد ہے تو عورت انسان سے بنایا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے. اگر جوڑا مختلف ہوتا تو وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا تھا. اگر عورت کے بجائے انسان, عورت کے بجائے جنات ہو یا کوئی دوسری مخلوق ہوتی, آدمی اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے, اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے جب اس کے پاس جاتا تو اسے وحشت اور دہشت ہوتی, عجیب ماحول پیدا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی یہ کمال قدرت کی دلیل ہے, یہ رحمت ہے اس کی کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ان کی بیویاں بنائی, جوڑا بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان, تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت بنایا, پیدا کیا, ہمدردی پیدا کی تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی بسر کر سکو. اور آپ دیکھیں جب ایک آدمی شادی شدہ ہوتا ہے, نکاح کرتا ہے, تو اس پاکیزہ رشتے میں جو محبت ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی اور جوڑے میں پیدا نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لم یرا للمتحاب, اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ دو جوڑے کے درمیان, یعنی یہ جب شادی شدہ ہوتے ہیں جوڑے, تو ان دونوں کے درمیان جو محبت اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے نکاح کے ذریعے سے, وہ محبت, وہ پاکیزہ محبت کسی اور جوڑے کے اندر نہیں رکھی اللہ رب العالمین. تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی دلیل ہے. اور اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دن اور رات بھی ہیں, یہ سورج اور چاند بھی ہیں, اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ دن میں اللہ رب العالمین نے دن بنایا تاکہ تم روزی روٹی کما سکو, کسب معاش حاصل کر سکو, اس میں کوئی پریشانی دقت نہ ہو. اور رات بنایا, تاریک بنایا, بے نور بنایا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو, سکون حاصل کر سکو اور اپنے بدن کو آرام پہنچا سکو. اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے, اپنی قدرت کے ذریعے سے یہ کبھی دن بڑا ہوتا ہے, رات چھوٹی ہوتی ہے, کبھی رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کو بھی اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی بنایا. یہ سورج جو پوری دنیا کو روشنی پھیلاتا ہے, روشنی دکھاتا ہے, دھوپ پوری دنیا کے اندر اجالا کیے رہتا ہے, یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی. اور یہ چاند رات کے اندر بھی آپ دیکھیں, یہ چاند بھی روشنی کا کام دیتا ہے. اندھیرا ہوتا ہے لیکن جب یہ چاند جب طلوع ہوتا ہے رات کے اندر تو اس میں بھی رات کے اندر بھی اجالا ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ اے ابو ذر اتدری, کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ اے ابو ذر کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج جو پوری دنیا کو آب و تاب کیے رہتا ہے, اجالا کیے رہتا ہے, یہ سورج ڈوبنے کے بعد آخر یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ ابو ذر بولے اللہ کے نبی, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں, آپ ہی بہتر جانتے ہیں, آپ ہی بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر یہ سورج یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے لگ جاتا ہے, سجدے میں سر رکھ کر کے یہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے, سجدہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو اجازت دے دے تاکہ میں پھر دنیا کے اندر میں نکل سکوں, طلوع ہو سکوں. تو یہ سورج بھی. اور پھر اس کے بعد ایک موقع پر اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کے ایک لڑکے حضرت ابراہیم جو مادیہ قبطیہ سے تھے, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. جب انتقال ہوا تو اس سماج اور معاشرے کے لوگوں نے کہا کہ بھائی نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا اور یہ سورج برداشت نہ کر سکا, اس وجہ سے اس کو گرہن لگ گیا. اللہ کے نبی کو بات پتہ چلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, کہا کہ یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں, اور
کسی کے مرنے سے، کسی کے اوپر مصیبت آنے سے ان سورج اور چاند کے اوپر گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ جب چاہتا ہے ان کے اوپر گرہن لگا دیتا ہے۔ تو اس میرے لڑکے کے وفات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورج اور چاند بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ بادل کا گرجنا، بجلی کا چمکنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ سورج، یہ بجلی کا چمکنا، بادل کا گرجنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے بادل کو، جو فرشتہ متعین ہے وہ ہانکتا ہے اور بادل گرجتا ہے، بجلی چمکتی ہے۔ یہ سب آدمی اگر غور کرے، یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی تسبیح، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ بادل اللہ رب العالمین کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور فرشتے ان چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ اگر آدمی غور کرے تو اللہ کی قدرت پر اس کو یقین آ جائے گا کہ واقعی اللہ کی ذات کوئی ہے جو اس پورے نظام کو، پوری سسٹم کو اچھے طریقے سے چلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، ذرا دیکھو اللہ رب العالمین نے جو اس آسمان کو، 7 آسمانوں کو تہبتے بنایا ہے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک جو بنایا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ذرا دیکھو، نگاہیں ڈال کر کے دیکھو، دوبارہ دیکھو، کیا اس آسمان میں کہیں تمہیں کوئی شغاف اور سوراخ نظر آتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرجع البصر هل ترى من فطور، دوبارہ غور سے دیکھو، پھر دوبارہ دیکھو، غور سے دیکھو، تم اللہ رب العالمین کی اس بناوٹ میں، اس تخلیق میں تم کوئی شگاف اور نقص نہیں نکال سکتے۔ کبھی کبھی آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس میں موجود کمی اور کوتاہی کو اس کی نگاہیں پکڑ نہیں پاتی ہیں، لیکن آدمی، آپ دیکھیں، ایک ورق کتاب ہی کو لے لیجئے، جب پروف ریڈنگ کی بات آتی ہے تو آدمی جلدی جلدی میں پڑھتا ہے، ہاں صحیح ہے، لیکن بعد میں غور سے جب دیکھتا ہے، ہاں فلاں جگہ یہ غلطی ہے، غلطی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ذرا دیکھو، اللہ نے جو یہ آسمان بنایا ہے، کہیں تمہیں کوئی نقص اور کمی دکھائی دے رہا؟ دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ دکھ جائے۔ اور اللہ نے کہا کہ تمہارے آنکھیں عاجز آ جائیں گی، تمہیں اللہ رب العالمین کی بناوٹ میں، اللہ کی تخلیق میں کوئی بگاڑ اور کوئی نقص اور کمی نظر نہیں آئے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کے کمال قدرت کے ذریعے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير، ذرا ان ہواؤں میں اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو، چرندوں کو دیکھو کہ یہ پرندے کس طریقے سے، کس انداز میں اڑتے ہیں۔ جب یہ پرندے اڑتے ہیں بسا اوقات اپنے پروں کو کھولے رہتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ذرا بتاؤ کہ ان پروں کو سمیٹے ہوئے جو پرندے ہواؤں میں، فضاؤں میں جو اڑتے ہیں، ایسی حالت میں ان پرندوں کو فضاؤں میں روکنے والا کون ہے؟ کون ہے وہ ذات جو ان فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو روکتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، اور وہ اللہ کی ذات ہر چیز کو دیکھتی ہے، دیکھنے والی ہے۔ آپ تصور کریں، یہ پرندہ جو اڑتا ہے، بھائی پنکھ مار کر کے جو اڑا، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اڑتا ہے، لیکن بسا اوقات پرندے اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فضا میں قائم رہتے ہیں۔ ان فضاؤں میں ان پرندوں کو روکنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ آدمی اس پر غور کرے تو سمجھ میں آئے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا، چیونٹیوں کے حوالے سے، ایک حقیر مخلوق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وادی سے گزر ہوا، ایک علاقے سے، چیونٹیوں کا علاقہ ہے۔ چیونٹیوں نے کہا، چیونٹی رانی نے کہا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ آپ تصور کریں، ایک مخلوق، چھوٹی مخلوق، یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت ساری خوبیوں کا مالک بنایا تھا، یہ بولیاں، چیونٹیوں کی، چرند پرند کی بولیاں، ہوائیں ان کے قابو میں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری خوبیاں انہیں عطا فرمائی تھی۔ یہ پرندوں کی بولیاں سن لیتے تھے، اور اس میں یہ چیونٹیوں کی آواز بھی اس میں شامل ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب اس وادی سے، اس علاقے سے جب گزر ہوا تو چیونٹی رانی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رعب ڈالے اور اسے کچھ خبر ہی نہ ہو، اسے خبر نہ ہو، احساس نہ ہو کہ تم چونٹیاں ان کے قدموں کے نیچے چل کر کے تم پس گئے، برباد ہو گئے۔ جب اس چونٹی رانی نے اپنے چونٹیوں کو جب یہ آواز لگائی، ندا لگائی، حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اس خوبی کے مالک تھے،
چونٹی کی آواز کو سن لیا کہ چونٹی نے کیا آواز لگائی ہے, کیا پکار لگائی ہے. چنانچہ فتمسک ضاحکا من قولها, سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تیرا فضل ہے, تیرا احسان ہے جو تو نے یہ سب کرم کیا. تو آپ دیکھیں گے چونٹی ایک حقیر مخلوق, لیکن وہ بھی ایک آواز لگاتی ہے اور اس اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور اس کے قدرت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی آواز کو ان کو سناتا ہے, پہنچاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اسی طریقے سے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی, الہام کیا کہ تو شہد حاصل کرنے کے لیے تو زمین کے اندر پھیل جا, اللہ کے راستوں میں پھیل جا, اور دنیا جہان سے اچھے پھلوں کو اس سے رس نکال. اور جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ جو شہد کی مکھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. آپ دیکھیں کہ اس چھتے کو جو یہ بناتی ہے موم کے ذریعے سے, آپ کو حیرانگی ہوگی. اس کے چھتے کو آپ دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ کسی ماہر انجینئر نے اس کے گھر کو, اس کے چھتے کو بنایا. ایک خاص مناسبت سے مقدار میں بناتی ہے, جہاں وہ اپنے موم کے ذریعے سے گھر بناتی ہے, شہد رکھتی ہے, اور وہاں انڈے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بچے وہاں ہوتے ہیں. اس میں الگ الگ تحقیق کے مطابق اس میں ایک آتا ہے کہ ایک چھتے میں 80,000 مکھیاں وہاں ایک چھتے میں رہتی ہیں, اور اندر کا جو تاپمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ 35 سیلسیس ڈگری ہوتا ہے تاپمان ہمیشہ, جس کی وجہ سے شہد خراب نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر ایسی سمجھ اور ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے, الہام ایسا کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے کیسے گزارنا ہے, اپنے غذا کیسے حاصل کرنا ہے, کہاں کہاں جانا ہے, وہ ایک سسٹم کے تحت وہ شہد کی مکھی اپنے گھر سے نکلتی ہے, اور پھر اس کے بعد الگ الگ علاقوں میں, پہاڑوں میں, اور اس کے بعد گفاؤں میں اور بستیوں میں, جہاں جہاں وہ اپنی عمارتیں لگاتی ہیں, کھیتیوں میں جا کر کے الگ الگ پھولوں کے رس کو چوستی ہے, اور اس کے خاص مقدار کے مطابق وہ اپنے چھتے میں آتی ہے اور وہاں شہد نکالتی. تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے کس انداز میں اپنے اس مخلوق کو عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں ہیں. مکڑی کو دیکھ لیجئے, اللہ نے مثال بیان کی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ, کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادتوں پر پرستش کرتے ہیں, دوسروں کو کارساز بناتے ہیں, دوسروں کو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں, اللہ نے کہا کہ ان کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے. کمثل العنکبوت, مکڑی کے گھر جیسی ہے. اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت, کہا کہ گھروں میں سب سے بودا اور کمزور جو گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. تو یہ بڑی حقیقت میں اللہ رب العالمین نے بڑی حقیقت کی بات, بڑی پتے کی بات بتائی ہے کہ جو لوگ دنیا میں رہ کر کے اللہ کے در کو چھوڑ کر کے, اللہ سے تعلق توڑ کر کے غیروں سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں, وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے لیے آپ یہ سمجھیے ان کے لیے خطرناک ہی ہے, ہلاکت ہے. اور کہا کہ مثال دی, کہا کہ یہ مکڑی کے جو جال ہیں جو گھروں کے کناروں دیواروں پہ آپ کو نظر آئیں گے, آپ اگر ہلکے سے ایسے ہاتھ کو اشارہ کریں وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ اللہ کی ایک یہ بھی مخلوق ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو ایسے صلاحیت دی ہے کہ اپنے گھر کو کیسے بناتی ہے, اور اپنے شکار کو بھی اسی جال کے اندر پھنسا کر کے اس کو اپنا غذا بناتی ہے. یہ صلاحیت آخر اس مکڑی کو کس نے دیا؟ یہ قدرت کی چیز ہے. اللہ نے اس مکڑی کو قدرت کے ذریعے سے بنایا, اور اس میں بہت ساری عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دنیا جہان کے اندر الگ الگ جو پرندے ہیں, ان کے گھونسلوں کو, ان کے گھروں کو آپ دیکھیں, باریکیوں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کیسی صلاحیت دی ہے, کیا خوبی اور کیا کمال دیا ہے اس پرندے کے اندر کہ وہ پرندہ بڑے بہترین انداز میں اپنے گھر کو بناتا ہے. الگ الگ پرندوں کے آپ گھروں کو دیکھیں, تعجب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ان پرندوں کو ایسی صلاحیت دیتا ہے, وہ ایسی سمجھ دیتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو شاندار اور خوبصورت وہ اپنا گھر بناتے ہیں. اور الگ الگ بولیاں بھی بولنے والے پرندے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ, ابھی وہ ذہن میں وہ علاقہ یاد نہیں ہے کہ وہ کس ملک کے اندر وہ سمندر ہے, اللہ نے دو سمندر کو ایک جگہ ملا کر رکھا ہے, ایک طرف میٹھا پانی اور دوسری طرف کھارا پانی. یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو نیوی افسران ہیں, جو اس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں, وہ ویڈیو بنا کر کے دنیا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو
یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. یہاں دو سمندر ملتے ہیں, ادھر میٹھا پانی ادھر کھانا پانی ہے, لیکن پانی تو ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے گڈ نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین نے بیچ میں ایک حجاب رکھا ہے, اوٹ رکھا ہے, دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں. آپ ایک گلاس پانی لے دوسرے گلاس میں ملائیں گے پانی مل جائے گا, لیکن اللہ کی قدرت ایک اس جگہ ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ دو سمندر پانی ملتے ہیں لیکن وہ دونوں ملتے نہیں ہیں, اور ایک طرف میٹھا ہے دوسری طرف کھارا پانی. ہزاروں سال سے یہ سمندر موجود ہیں. اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمندر کے پانی کو کھارا اس وجہ سے رکھا ہے کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر سمندر کا پانی کھارا نہ ہو تو جو اس میں مچھلیاں ہیں وہ سب خراب ہو جائیں گے, مر جائیں گے. میٹھا پانی اگر دیر تک اگر جمع رہے تو وہ میٹھا پانی خراب ہو جاتا ہے, بدبو آنے لگتی ہے. لیکن سمندر کا پانی ایسا نہیں, اللہ نے ایسا بنایا ہے, اس میں ہزاروں سال سے سمندر موجود ہے. کتنے مچھلیاں کتنے جانور سمندر میں مرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر مہک, رنگت اور بو میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جو بناتا ہے, ہماری جو تخلیق ہے, انسان رحم مادر ماں کے پیٹ میں جو رحم مادر میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو بناتا ہے نطفے کی شکل میں, پھر اس کے بعد لوتھڑے کی شکل, خون کی شکل, اور پھر اس کے بعد ایک اچھا خاصا انسان 6 مہینے سے لے کر کے 9 مہینے کے بعد وہ ماں کے دنیا سے باہر دنیا میں آتا ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک الگ انداز میں انسان کو پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو 4 طریقے پر قادر ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. بغیر ماں باپ کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو, بغیر ماں کے پیدا کیا حضرت حوا علیہ السلام کو, بغیر باپ کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور ماں باپ سے ملا کر کے ہم تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو 4 طریقے پر پیدا کرنے پر قادر ہے, اور اللہ نے چاروں طریقے سے پیدا کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا, پڑھنے کے لائق ہے. وہاں اللہ رب العالمین کی قدرت کی دلیل کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے ان کا گزر ہوتا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو اودھے مول ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا, عذاب دیا, اودھے مول وہ پڑے ہوئے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, اللہ رب العالمین نے 100 سال کے ان کو سلا دیا. ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا کے اندر یہ عذاب میں کیسے زندہ کرے گا, خود اللہ نے انہیں ہی 100 سال کے لیے سلا دیا. پھر اٹھایا, کہا کہ کم لبثت, کتنے دن ٹھہرے رہے, کتنے دن سوئے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم, تھوڑے دن, آدھا دن یا اس سے تھوڑا زیادہ, 1 دن یا اس سے تھوڑا کم. تو اللہ نے کہا کہ تم 100 سال تک پڑے رہے, 100 سال تک. کہا کہ وانظر, کہا کہ اپنے ٹفن کی طرف دیکھو, تمہارا جو کھانا تھا, تمہارے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں بالکل سیف ہے, صاف ستھری ہیں, تر و تازہ ہیں. تو انہوں نے دیکھا واقعی کھانا اگر ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم میں مہک آ جاتی ہے, عجیب سا ہو جاتا ہے, 1 دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے, لیکن وہ 100 سال تک وہ کھانا پڑا رہا, کھانے پینے کی چیز بالکل تر و تازہ. اللہ نے کہا کہ وانظر الی حمارک, تم اپنے سواری جو گدھے پر سوار ہو کر کے آئے تھے, ذرا تم دیکھو اپنے گدھے کی طرف, سواری کی طرف. دیکھا سب ہڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں, اور دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ان ہڈیوں پر اکٹھا کیا. دھیرے دھیرے وہ ہڈیاں اکٹھا ہو رہی ہیں, ان پر گوشت دھیرے دھیرے چڑھ رہے, اور چند لمحوں میں وہ سواری ان کے سامنے حاضر ہو جاتی. فلما تبین لہ, جب یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں, حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں قال عالم, کہا کہ اے اللہ میں جانتا ہوں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ اور وقت ہو چکا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک کمال قدرت کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا, بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی, اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا, جا کر کے بشارت سناؤ, خوشخبری سناؤ کہ آپ کے یہاں بچے کی پیدائش ہوگی. تعجب کا اظہار کیا حضرت مریم نے, کہا کہ میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے, نہ میری شادی ہوئی, نہ آج تک کسی انسان نے چھوا ہے, پھر یہاں میرے یہاں بچے کی پیدائش کیسے ہوگی؟ فرشتے نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور یہ تمہارے یہاں ہو کر کے رہ گئے, اور اللہ کے یہاں یہ آسان چیز ہے, یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. چنانچہ فرشتے نے روح ڈالا, اور وہ حمل سے ہو گئیں, اور اللہ رب العالمین نے سارا نظام ان کے لیے سسٹم بنا دیا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جب بچہ کو لے کر کے اپنے قوم اور قبیلے کے پاس آتی ہے تو قوم کے لوگوں نے اعتراض کیا. اعتراض ظاہر سی بات ہے, اگر کسی
عورت کی کسی لڑکی کی شادی نہ ہو پھر اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو جائے، سماج اور معاشرہ اچھے نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے سوال کیا، کہا قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، کہا کہ اے مریم تم نے بہت بری حرکت کی ہے، اچھا نہیں کیا ہے۔ کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، کہا کہ اے ہارون کی بہن تمہارے باپ تو ایسے نہ تھے، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ بچہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے ایک لفظ بھی بولنا گوارا نہ کیا، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تم بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہو، پوچھو آخر یہ گود میں یہ بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، آخر یہ کیسے بولے گا؟ دودھ پیتا بچہ بول پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی ماں کے گود میں ہے، دودھ پیتے بچے ہیں، شیرخوار بچے ہیں، وہ اللہ کی قدرت سے بول پڑے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ رب العالمین مجھے نبی اور بنائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو جب چاہے کچھ بھی، اللہ کو بعید نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، ہم اس چیز کو ہم غور کریں، اللہ رب العالمین کی دنیا نے جو بنائی ہے اس میں بہت سارے قدرت کے مظاہر ہیں، غور کریں، اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ بھی ہوگا۔ باتیں بہت ساری ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان اور عقیدہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین کے ان مظاہر قدرت کو ہم غور کریں اور اللہ رب العالمین کے ان قدرت کی نشانیوں کو غور کریں، اسے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مجید۔